أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جس وقت ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو قالوا کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا، اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہ بعض سطحی قسم کے لوگ اس آیت سے اور اس قسم کی دوسری آیتوں سے اس تقلید کا رد سمجھتے ہیں جس کو اہل اسلام کرتے ہیں، یعنی جو تقلید اہل اسلام کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط استدلال ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اہل اسلام حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی جو اپنے اماموں کی تقلید کرتے ہیں، تو ان کی تقلید کا یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن پاک میں نہیں ملتا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ملتا، صحابہ اکرام کے اقوال خلفائے راشدین سے بھی نہیں ملتا، اور ایسے بے شمار مسائل ہیں، تو ایسے مسئلے میں اماموں میں سے کسی امام کی بات کو اس انداز سے تسلیم کر لینا کہ یہ مجتہد کی بات ہے اور یہ مجتہد معصوم نہیں ہے، کیونکہ معصوم صرف پیغمبر ہوتا ہے اور پیغمبر کی بات قطعی ہوتی ہے، البتہ مجتہد معصوم نہیں ہوتا، اس کے اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے اور اجتہاد اس کا صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ غلطی کا احتمال صرف پیغمبر کی بات میں نہیں ہوتا، تو اہل اسلام جو تقلید کرتے ہیں اس کا مفہوم یہی ہے۔ خود رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جس نے میرے راستے کی پیروی کی اس کے کہنے پر چلو، اس کی تقلید کرو، تو یہ تقلید جائز ہے اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ جس مقام پر ایمان کا خطرہ ہو کہ میرا ایمان تقلید کے بغیر نہیں بچے گا، تو وہاں پر تقلید کرنا واجب ہے، اور اس سے نکلنے والا تقلید سے نکلنے والا گناہگار ہے۔ یہ جتنے فرقے بھی گمراہ ہوئے ہیں جیسے منکرین حدیث وغیرہ، تو یہ در حقیقت تقلید کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے ہیں۔ اس موضوع پر ایک کتاب ہے، مفصل کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے انکار حدیث کے نتائج، اس کا ضرور مطالعہ کرو۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ میں نے تقلید چھوڑی تو میرے اوپر دروازے کھلے۔ اسی طرح غلام احمد پرویز، اسلم جہراج پوری، عبداللہ چکڑالوی، ان سب کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ کتاب کا نام ہے انکار حدیث کے نتائج۔ تو گمراہی کا پہلا دروازہ جو ہے وہ ترک تقلید ہے۔ اہل ایمان کی تقلید تو یہ ہے کہ جس مسئلے کی قرآن کریم میں صراحت نہیں ہے، حدیث میں صراحت نہیں ہے، خلفائے راشدین کے اقوال میں صراحت نہیں ہے، صحابہ اکرام کے ہاں بھی اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی، تو اماموں میں سے کسی ایک امام کی بات اس خیال سے مان لو کہ یہ امام معصوم نہیں ہے۔ معصوم صرف پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر پیغمبر ہیں، کیونکہ پیغمبر کی بات جو ہے وہ قطعی ہوتی ہے، پیغمبر کی بات میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ مجتہد کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے، البتہ یہ ہے کہ مجتہد کو غلطی پر بھی اجر ملتا ہے، اس کو گناہ نہیں ملتا۔ تو جو اہل ایمان کی تقلید کرتے ہیں وہ تقلید، اور جو مشرکین اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں وہ اور ہے، اہل ایمان کی تقلید اور ہے۔
اور دونوں تقلیدوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جس وقت ان کو کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اپنے باپ دادا کی۔ تو ایسی تقلید کے کفر و شرک ہونے میں اور اس کے مذموم ہونے میں کیا شک ہے کہ ان کو تو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اللہ کا حکم مانو، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، رسول اللہ کی بات مانو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو اپنے باپ دادا کے راستے پر چلیں گے۔ تو آگے آئے گا جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ آؤ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، آؤ فرمان رسول کی طرف، رسول کے حکام کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی نہیں مانتے، ہم رسول اللہ کا حکم بھی نہیں مانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کا حکم مانا ہے۔ تو یہ دونوں قسم کی تقلیدوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جس تقلید کی اس مقام پر تردید ہوئی ہے اس کا اہل اسلام سے کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اہل اسلام، کیونکہ یہ وہ تقلید ہے جو رب کے مقابلے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں باپ دادا کی تقلید ہے، اور بلکہ اور اس میں جو اہل اسلام جو تقلید کرتے ہیں اس میں تو کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے امام کی بات مانی جائے، بلکہ اس معاملے میں احناف کا مسلک جو ہے وہ زیادہ محتاط ہیں۔ حنفیوں کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی ضعیف حدیث ہو، موضوع اور من گھڑت نہ ہو، تو وہ ضعیف حدیث بھی قیاس اور اجتہاد سے مقدم ہے۔ اس سلسلے کی ایک کتاب ہے الکلام المفید فی اثبات التقلید، کتاب کا نام ہے الکلام المفید فی اثبات التقلید۔ اس کتاب میں جائز اور ناجائز تقلید کا علمی انداز سے ثبوت دیا گیا ہے اور مفصل اس پر بحث کی گئی ہے۔ اس کتاب کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب پھر بعض جاہل قسم کے غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو امام کو نبی کی گدی پر بٹھایا ہوا ہے، یہ بھی بالکل غلط پروپیگنڈا ہے۔ بھائی امام کو تو نبی کی گدی پر اس وقت بٹھائیں گے نا کہ جب امام کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہو کہ امام ہمارا معصوم ہے، جبکہ یہ نظریہ ہے ہی نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو امام ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، معصوم صرف پیغمبر کی ذات ہے۔ تو جب امام کو معصوم ہی نہیں مانتے تو پھر پیغمبر کی گدی پر کیسے بٹھا دیا؟ تو عام آدمی کا جو ہے وہ تقلید کو چھوڑنا یہ گمراہی کا پھاٹک ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہی سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہیں جانتے کسی چیز کو اور ہدایت پر بھی نہیں تھے پھر بھی مانیں گے؟ اب یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اگر باپ دادا ہدایت پر ہوں تو پھر باپ دادا کی بات ماننا جائز ہے، لیکن اگر باپ دادا گمراہی پر ہوں تو پھر ان کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ اگر باپ دادا عقل مند ہوں، عقل والے ہوں، یعنی عقل سے کام لیتے ہوں تو ان کی بات ماننا جائز ہے۔ اگر وہ عقل سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ رب کے حکم کے مقابلے میں کوئی اور حکم نہ دیتے ہوں، تو اگر عقل سے کام لیتے ہیں تو پھر باپ دادا کی تقلید کرنا جائز ہے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں، یعنی ان کی مثال ایسی ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، ایک آدمی ہے اس کے پاس جانور ہیں کافی، مثلا ایک آدمی ہے اس کے پاس بہت سارے جانور ہیں، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں۔ اب وہ اپنے جانوروں کے سامنے بولتا ہے تو جانوروں کو اس کے بولنے کا کیا فائدہ ہے؟ جانوروں کو تو اس کے بولنے کا کوئی فائدہ، صرف یہ ہے کہ وہ آواز لگا رہا ہے، جانوروں کو صرف اس کی آواز سنائی دے گی، باقی جانوروں کو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص کی جو چلاتا ہے بما لا یسمع، ان جانوروں کے سامنے، لا یسمع جو نہیں سنتے، الا دعاء مگر پکار، و نداء اور آواز۔ اب جانوروں کے سامنے کوئی آدمی تقریر کرے تو بغیر آواز کے ان کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی حال کافروں کا ہے کہ کافروں میں کھڑے ہو کر رب کا پیغمبر ان کو آواز دے، ان کو تقریر کرے، ان کو تبلیغ کرے، لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے جانوروں میں کھڑا ہو کر پیغمبر آواز دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پیغمبر اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ مگر ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے سمجھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، تالے اللہ نے لگائے ہوئے ہیں۔ خود کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن کو نہ سننا۔ اسی طرح
وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، قرآن پاک جہاں سنایا جاتا ہے وہاں سے یہ خود بھی بھاگتے ہیں اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، ان کو کوئی کیا سمجھائے، وہ کیا سمجھیں گے؟ تو ان کافروں کی مثال جانوروں کی سی ہے کہ ان کے سامنے اچھی معقول تقریر کی جائے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی آگے نکلے ہوئے ہیں۔ سمن، حق سننے سے بہرے ہیں، بکمن، حق بولنے سے گونگے ہیں، عمیون، حق کی چیزیں دیکھنے سے اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب سارے کافر تو اندھے گونگے اور بہرے نہیں ہوتے، اگر خود تقریریں کرنے کھڑے ہوں تو 8-8 گھنٹے کی تقریریں کر لیں، مگر حق کی ایک بات بھی زبان سے نہیں نکلتی۔ دنیا کے سارے گانے سن لیتے ہیں مگر حق کی بات بھی نہیں سنتے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو رب تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ پاکیزہ چیزوں کا چھوڑنا یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ پاک نے جو چیزیں پاکیزہ کی ہیں ان کو چھوڑ دینا یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے، ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی بیماری کی وجہ سے حکیم نے، ایک طبیب حاذق نے کوئی پرہیز بتایا ہے تو پرہیز کرنا ان چیزوں سے جائز ہے۔ آج کل بعض لوگوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا ہے کہ فلاں تعویذ جو ہے یہ اس وقت اثر کرے گا کہ جب کوئی نہ کوئی چیز کھانا چھوڑ دی جائے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ حالانکہ حلال چیزوں کا چھوڑوانا یہ غلط طور پر عوام کا ایسا ذہن بنایا گیا ہے کہ حلال چیزوں کا چھوڑوانا یہ گناہ ہے۔ صرف ایک صورت ہے کہ آپ حلال چیز چھوڑ سکتے ہیں، وہ صورت یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وقتی طور پر کسی طبیب نے، کسی حکیم نے یا کسی ڈاکٹر نے آپ کو پرہیز بتایا ہے، تو یہ طبی مصلحت کے تحت ہے، اور طبی مصلحت کے تحت اگر کسی حلال چیز کا پرہیز بتایا گیا ہے تو اس چیز کو چھوڑنا چاہیے، اس کو چھوڑنا جائز ہے۔ خام خواہ کسی چیز کو چھوڑ دینا اور کسی سے کوئی حلال چیز چھڑوا دینا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر طبیعت کے موافق نہیں ہے تو نہ کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کوئی حلال چیز خام خواہ نہ چھوڑو اور حرام چیز کے قریب بھی بالکل نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے اور ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔